شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 23ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ یاسین چل رہی ہے۔ فرمایا گیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن حکیم کی قسم، یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ اللہ خود اس کی قسم کھا رہا ہے، اور جتنی بھی قسمیں قرآن حکیم میں اللہ کی طرف سے کھائی گئی ہیں وہ ساری کی ساری قسمیں عظیم چیزوں کی ہیں۔ ساری چیزیں عظیم ہیں، انہی میں سے ایک عظیم چیز قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ تو مقسم بھی ہے، مقسم علیہ کیا ہے؟ جس پر قسم کھائی گئی ہے۔ انک لمن المرسلین، کہ آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، اور انہی رسولوں میں سے آپ ایک رسول ہیں۔ اور آگے فرمایا گیا علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ قرآن حکیم میں جہاں جہاں اس راستے کا ذکر کیا گیا ہے جو راستہ جنت تک جاتا ہے، واحد ذکر کیا گیا ہے، سنگولر، اہدنا الصراط المستقیم، صراط واحد۔ یہاں بھی صراط واحد، علی صراط مستقیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہدایت کا راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور ضلالت کے راستے یعنی طریق الہدایت واحد، ہدایت کا طریقہ جو ہے، ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے۔ وطرق الضلالۃ کثیرہ، اور گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں۔ تبھی تو ایک جگہ فرمایا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سارے راستوں پر نہ چلو، راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو۔ جی، جنت کی طرف جانے والا راستہ ایک ہی ہے، لہذا راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اور فرمایا گیا یہ آپ رسول بنا کر کے جو بھیجے گئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ رسول بھیجے کس لیے جاتے ہیں، اور آپ کو کیوں بھیجا گیا رسول بنا کر کے؟ مقصد کیا ہے بتایا گیا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آبا کو پہلے ڈرایا گیا تھا، یعنی ان کے باپ دادا کو پہلے ڈرانے کے لیے رسول آئے تھے، ان کو بھی ڈرانے کے لیے رسول بھیجا گیا ہے۔ تو بعثت رسول کا مقصد انذار ہے، ڈرانا، کہ غفلت سے بیدار ہو جاؤ، فہم غافلون، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہو غفلت سے بیدار ہو جاؤ، نہیں تو خطرہ تمہارے سر پر پہنچ چکا ہے۔ یہ وارننگ دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے رسول آتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بات ثابت ہو گئی ہے۔ اچھا، اللہ کے علم میں ہونے سے کیا انسان کا مجبور ہونا لازم آتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔
بلکہ یہ گمراہ ہوں گے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے۔ جی، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ، بات کچھ لوگوں کے اوپر ثابت ہو چکی ہے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور یہ سب جہنم کا ایندھن ہے، اور ان کی تعداد کیا ہے؟ اکثر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کی اور جنوں کی اکثر تعداد جہنمی ہے، جی اکثر جانے والے ہیں، اور جنت میں جانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ جی، لقد حق القول علی اکثرہم سے پتا چلا کہ جہنم کے راستوں پر چلنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، صراط واحد، صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اس وجہ سے جہنم میں جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور جنت میں جانے والوں کی تعداد کم ہے۔ لقد حق القول علی اکثرہم علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے بعد کہا گیا ہم نے ان کی گردنوں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں ٹھوڑیوں تک، تو ان کی حالت مقمحون کی ہو گئی ہے۔ اقماح کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھوں کو بند کر کے ایسے 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 ایسا اس طرح کر کے پیچھے سے باندھ دیا جائے اور ایسے سر اوپر اٹھ جائے، دیٹ از کالڈ اقماح۔ ایسے ایسے اٹھ گئے، یعنی گویا کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور سر اٹھے ہوئے ہیں، نہ ادھر گھما سکتے نہ ادھر گھما سکتے، نہ آگے دیکھ سکتے نہ پیچھے دیکھ سکتے۔ ارے بھائی سر تو اٹھا ہوا ہے نا ایسے، تو پیچھے کیسے دیکھ سکتے اور آگے بھی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دائیں نہیں دیکھ سکتے بائیں نہیں دیکھ سکتے، یہ اقماح ہے۔ دیکھیے انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الذقن کہتے ہیں اس کو، الی الاذقان فہم مقمحون، یہ مقمحون ہو چکے ہیں، یعنی ایسے ہاتھ بند کر کے ان کی ٹھوڑیوں سے لگا دیے گئے ہیں، اس طرح ان کا سر اوپر اٹھ گیا ہے اور آنکھیں جھکی ہوئی، یہ حالت ہے ان کی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے آگے بھی ہم نے ایک دیوار، ایک بیریئر لگا دیا ہے، آگے نہیں دیکھ سکتے، اور پیچھے کی طرف بھی ایک بیریئر لگا دیا، پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے، اور آنکھوں کے اوپر ہم نے پردہ ڈال دیا ہے۔ جی، سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ ڈرنے والا کون بتایا گیا؟ انما تنذر من اتبع الذکر، جو قرآن حکیم کی اتباع کرے وہ ڈرنے والا ہے۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے دیکھے ڈرے، ڈرے، ایسے لوگ قرآن حکیم سے اور رسول کی باتوں سے ڈرنے والے ہیں اور سیدھے راستے پر آنے والے ہیں۔ ایک بات آگے کہے گی، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار کو بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے جو آگے بھیجا ہے وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ مثلا آدمی نے اعمال کیے، وہ تو رائٹنگ میں ہے، لکھ دیا گیا ہے، بقیہ کچھ چیزیں چھوڑ کر کے گئے ہیں جی، جن کا ثواب انہیں برابر مل رہا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا انسان مر جاتا ہے اور اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، تین چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقۃ جاریہ، دیکھیے اعمال بھیج دیے اس نے لیکن پیچھے کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں اس نے جی، اب یہ جو پیچھے چیزیں چھوڑی ہیں اس نے، ان کا ثواب بھی اسے مل رہا ہے مرنے کے بعد بھی۔ تو ایک تو صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر کے جا رہا ہے جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، اور تیسرے ولد صالح، نیک بچہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، لڑکی یا لڑکا، وہ اس کے لیے دعا کریں۔ دیکھو وآثارہم، آثار چھوڑ کر کے گیا ہے، نیکیاں جو کی وہ تو لکھ دیا گیا، ساری لکھ دی گئی، اور کچھ چھوڑ کر گیا ہے آثار، وہ آثار جب تک رہیں گے تب تک برابر اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا جی۔ آگے ایک بستی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ بستی انطاکیہ ہے، روم کا ایک شہر ہے انطاکیہ۔ یہاں پہلے 2 رسول بھیجے گئے، قوم نے ان کی بات نہیں مانی، پھر ایک تیسرا رسول ان کی تائید کے لیے بھیجا گیا، تو لوگوں نے پہلی بات ان سے کیا کہی؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ہماری طرح کے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟
تم کہتے ہو کہ رحمان نے ہمارے اوپر کچھ نازل کیا، وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، تم لوگ جھوٹے ہو. 3 باتیں کہیں، تم ہماری طرح انسان ہو، رحمان نے تمہارے اوپر کچھ نازل نہیں کیا ہے، تم جھوٹے ہو، ان انتم الا تکذبون. انہوں نے ان کے جواب میں صرف اتنا کہا، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اللہ جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، رسولوں کو اوپر صرف اتنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بات کو پہنچا دیں. ہم بات کو پہنچا رہے ہیں، ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام. غصے میں آ کر کے بولنے لگے جب سے تم لوگ آئے ہو نحوست پھیلا رکھی ہے تم لوگوں نے، بارش رک گئی ہے، ہمارے کام دھندے ٹھپ پڑ گئے ہیں، تمہارے آنے کی وجہ سے ہم لوگ بہت ہی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، تم ہمارے لیے منحوس ہو، تم ہمارے لیے منحوس ہو. قالوا انا تطیرنا بکم، اپنی حرکت سے باز آ جاؤ، تم لوگ بڑے منحوس ہو. لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم، نہیں تو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیں گے. اللہ اکبر. منحوس ہو تم. جواب میں قالوا طائرکم معکم، یہ نہیں کہا کہ تم منحوس ہو، بلکہ تمہارے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے. جی ہماری وجہ سے مصیبت نہیں آئی ہے. قالوا طائرکم معکم. لوگوں نے پلان بنا لیا کہ ان تینوں کو ختم کر دیتے ہیں. گاؤں کے باہر، شہر کے باہر ایک آدمی رہتا تھا. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا. اللہ اکبر. مفسر لکھتا ہے الاسراء فی التغییر الی المنکر. کوئی منکر کام دیکھو تو جیسے یہ آدمی دوڑتا ہوا آیا تھا ایک منکر کام کو روکنے کے لیے کہ یہ نبی ہیں ان کو تم مارنے جا رہے ہو، ایسے ہی کہیں بری چیز دکھے تو یہ آدمی جیسے دوڑتا ہوا گیا ہے اس منکر کو روکنے کے لیے، ایسے ہی کہیں برائی دکھے تو ایسے ہی تیزی سے دوڑو برائی کو مٹانے کے لیے. اس لیے کہ برائی جنگل کی آگ ہے، اگر اس پر جلدی سے کنٹرول نہ کیا گیا تو پورا جنگل خاکستر ہو سکتا ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، ہے لوگو یہ جو انبیاء ہیں رسول ہیں ان کی اتباع کرو. اور ان کی 2 صفتیں بتائیں. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، یہ تم سے کچھ مانگ رہے ہیں کیا؟ اتنی دور سے آئے ہیں تم سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ ان کو مارنے پر تل گئے ہو. ایک تو یہ کہ تم سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں، وہ مہتدون، اور یہ ہدایت یاب ہیں. اللہ اکبر. یہ مہتدون کہہ کر کے ان کا کیریکٹر بتا دیا گیا. ان کا کیریکٹر دیکھ لو تم لوگ. تو جب ان کا کیریکٹر اتنے اچھے ہیں اور یہ تم سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے تو ان کو کیوں مارنے جا رہے ہو بھائی؟ اور اس کے بعد خود تقریر کرنے لگا یہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جنہوں نے پیدا نہیں کیا تم کو، بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ تبلیغ کا کتنا شاندار طریقہ ہے. وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ تم لوگ اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. یہ دوسری طریقے سے بات کر رہا ہے. تبلیغ کا طریقہ دیکھو. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی پوجا نہ کروں، اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف جانا ہے. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اگر میں اللہ کے علاوہ معبود بنا لوں تو إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ. تو اگر رحمان کوئی مصیبت ڈال دے تو یہ جن کی عبادت تم کر رہے ہو یہ مصیبت دور نہیں کر سکتے. اللہ. إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تب تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا. وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں، میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا اگر میں ایسا کروں تو. انی آمنت بربکم، میں ایمان لایا تمہارے رب پر. ابھی تو کہہ رہا تھا نا جی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اب کہہ رہا ہے میں تمہارے رب پر ایمان لایا. یعنی وہ میرا ہی رب نہیں ہے خالی، وہ تمہارا رب بھی ہے. فاسمعون، تو میری بات سنو. تاکہ بہت بولتا ہے، پکڑ لو اس کو. مارنے لگے اور جب وہاں سے لوگ ہٹے تو مر چکا تھا، مر چکا تھا. اللہ. اور ادھر وہ مرا، اس کی روح نکلی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. کہا قیل ادخل الجنہ،
چل جنت میں داخل ہو جا. یعنی شہید کے لیے برزخ نہیں ہوتا, ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاتے ہیں. اور سبز پرندوں کے قالب میں ان کی روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ پورے کے پورے شہداء جن کی روحیں پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں, وہ پرندے پوری جنت کے اندر گھومتے رہتے ہیں, چہچہاتے رہتے ہیں. اور جیسی شام ہوتی ہے, جنت میں بھی شام ہوتی ہے, شام ہوتی ہے تو وہ عرش کے نیچے لٹکتی ہوئی جو قندیلیں ہیں, ان قندیلوں کے اندر بسیرا کرتے ہیں. یہ شہداء ہیں, ان کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے. جی کہا جنت میں داخل ہو جا. جیسے جنت میں داخل ہوا کہنے لگا قال یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم کو مجھے معلوم ہوتا, بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. وجعلنی من المکرمین, اور میرا کتنا اکرام کیا ہے, مجھے کتنی عزت بخشی ہے کہ مجھے جنت میں ڈال دیا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ واحد آدمی ہے جس نے زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کا خیر خواہ ہے. دیکھو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کافروں کے دشمن ہیں, ارے یہ آدمی زندہ رہا تب بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا, مرنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ کاش میری قوم جانتی کہ توحید کی برکتیں کیسی ہیں اور توحید پر مرنا کیا ہوتا ہے. جی کاش معلوم ہوتا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ واحد آدمی ہے جس نے زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہا ہے. جی کسی دائی کو مارنا, توحید کے دائی کو مارنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شہادت کا درجہ دے ہی دیا. ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا, ایک چیخ آئی اور پوری پوری قوم تباہ ہو گئی. جی اس کے بعد کہا جا رہا ہے یا حسرتن علی العباد, بڑا افسوس ہے ان بندوں کے اوپر کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, کہ کوئی بھی رسول آتا ہے تو اس کی مان کر نہیں دیتے بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, نہیں جانتے کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہونے والا ہے. اللہ اکبر. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ, صرف ایک چیخ آئی فاذا ہم خامدون, سب کے سب ٹھنڈے ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی کی جو گرمی ہوتی ہے نا, گرمی یہ اپنے پاور کی گرمی, اپنے مال کی گرمی, اور اسی طریقے سے اپنی طاقت کی گرمی, اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ایک چیخ ہی کافی تھی. صیحۃ واحدہ, ایک چیخ ہی کافی تھی. اور فاذا ہم خامدون, خمدہ کا مطلب ہوتا ہے بجھ جانا, اس کا مطلب بڑی گرمی تھی ان کے اندر نا, ایک چیخ کے ذریعے ساری گرمی بجھا دی گئی. اللہ اللہ, کیسے جملے ہیں, آدمی کا دل کانپ اٹھے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ, ایک ہی چیخ آئی, بہت بنتے تھے نا. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ, ایک چیخ آئی فاذا ہم خامدون, سب کے سب کو ٹھنڈا بنا دیا گیا. یہ گرمی جو ان کے اندر تھی نا, ایک ہی چیخ کے اندر ساری گرمی نکال دی گئی. لہذا آدمی کو مال کی گرمی میں, طاقت کی گرمی میں, پاور کی گرمی میں, اقتدار کی گرمی میں, بادشاہت کی گرمی میں, حسن کی گرمی میں, علم کی گرمی میں, کسی بھی گرمی میں مبتلا نہیں ہونی چاہیے, ورنہ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو ساری گرمی نکال دی جاتی ہے. جی اس کے بعد اب ضرورت تھی کہ کیا مرنے کے بعد زندگی ہے؟ یہ آدمی جنت میں پہنچ گیا تو کیا مرنے کے بعد زندگی ہے؟ جی دلائل دیے جا رہے ہیں. پہلی دلیل یہ دی گئی, کیا تم نے مردہ زمین دیکھی ہے؟ گرمی میں کسی ایسی زمین سے گزرے ہو جہاں بالکل دھول ہی دھول ہے, کوئی سبز پودا ادھر نظر نہیں آ رہا؟ بولے ہاں گزرے. پھر اسی زمین پر برسات کے موسم میں گزرے ہو؟ بولے گزرے. کیا دیکھا؟ کہ پوری زمین سبزہ زار بنی ہوئی ہے, سبزے اور پودے چھوٹے چھوٹے اگے ہوئے ہیں. کیسے؟ یہ برسات میں یہ پودے کہاں سے آئے اور گرمی میں یہ پودے کہاں چلے گئے تھے؟ ایسے ہی سور جب پھونکا جائے گا تو زمین کے اندر جہاں کچھ نہیں دکھ رہا ہے, جی جہاں پودے نہیں دکھ رہے, وہیں سے پودے نکل پڑیں گے. جی بتایا گیا. یہ دلیل ہے ایک مشاہداتی باس بادل موت پر. اور فرمایا گیا کہ کائنات بے قانون جاری ہے, قانون تزویج, ہر چیز کا جوڑا ہے. مرد کا جوڑا عورت, عورت کا جوڑا مرد, چھوٹے کا جوڑا بڑا, بڑے کا جوڑا چھوٹا. جی جو ہے منفی کی ضد ایجابی. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اپنا اپوزٹ رکھتی ہیں.
डबल है वो। ये कानून तस्वीज है, जोड़े का कानून। वो मिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन, अल्लाह फरमाता है। आगे फरमाया गया कि हमने दुनिया में हर चीज के जोड़े बनाए हैं। तो जब हर चीज के जोड़े हैं, और एक बात याद रखो, जब तक चीज अपने जोड़े से न मिले तब तक चीज का मकसद पूरा नहीं होता। अगर शौहर बीवी से न मिले, बीवी शौहर से न मिले तो बच्चा नहीं होता जी। तो गोया चीज अपने जोड़े से न मिले तो मकसद पूरा नहीं होता। ऐसे ही जब दुनिया में हर चीज अपना जोड़ा रखती है तो ऐसे ही दुनिया का भी एक जोड़ा होना चाहिए, आखिरत। इसलिए कि दुनिया अगर आखिरत से न मिले तो बेमकसद हो जाती है। लिहाजा दुनिया का भी एक जोड़ा होना चाहिए जो अपने जोड़े से मिलने के बाद बामकसद बने, हादिफ बने। और मिन कुल्ली शैइन खलकना, कानून एक जारी है इस कायनात में, कानून तजवीज, जोड़े का कानून। इस जोड़े के कानून से इस्तिदलाल फरमाया गया कि मरने के बाद एक जिंदगी है। इसलिए कि जब हर चीज एक जोड़ा रखती है तो दुनिया का भी एक जोड़ा होना चाहिए जी। इसलिए कि चीज बगैर अपने जोड़े से मिले हुए बामकसद नहीं होती। उसके बाद फरमाया गया सूरज जो तुम देख रहे हो चल रहा है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज चल रहा है अपने मुस्तक़र की तरफ। एक मुफस्सिर लिखता है फश्शम्सु फी जरइन दाइमिन हत्ता तस्तक़िर्र इला निहायतिल मताफ इला निहायतिल अम्र। ये सूरज मुसलसल चल रहा है जी, और एक दिन इसे रुक जाना है। मुस्तक़र माने ठहरने की जगह जी। हर चीज जैसे चलती है तो एक जगह से ठहरना होता है। गाड़ी निकलती है तो उसका एक स्टॉप होता है, उसके बाद कोई स्टॉप नहीं होता जी। ऐसे ही जिंदगी का ये सफर जो ट्रेन से जारी है, वक्त के ट्रेन में आदमी सवार है, जा करके एक जगह आदमी को उतर जाना है जी। ऐसे ही सूरज भी एक सफर में है, इसे भी एक दिन रुक जाना है। तो अश्शम्सु फी जरइन दाइन, सूरज मुसलसल सफर में है, हत्ता तस्तक़िर्र इला निहायतिल अम्र, इसे भी जा करके एक जगह रुक जाना है जी। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़, क्या फरमाया गया, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज मुकर्रर कर रखी है। जैसे हर सफर की एक इब्तिदा होती है, उस सफर की एक इंतहा होती है। लिहाजा सूरज जब से बना है तब से सफर में है, इस इब्तिदा की एक इंतहा होनी चाहिए। सूरज को एक जगह तो आराम मिलना चाहिए ना, लिहाजा उसे एक जगह रोक दिया जाएगा, स्टॉप हो जाएगा वहां जाकर के। अल्लाह, वो आयतुल लहुमुल लैल, अल्लाह फरमा रहा है। अच्छा ये बताओ, रात पहले कि दिन पहले? रात पहले, तभी तो अल्लाह ने फरमाया वो आयतुल लहुमुल लैल, उनके लिए रात एक निशानी है। नस्लखु मिन्हु नहार, हम उससे दिन को खींचते हैं। सलख का मतलब होता है सांप का अपनी केंचुली उतार देना। देखो केंचुली है ऊपर सांप की, अच्छा उसके बाद उसको निकाल लिया जाए जी। ऐसे ही बकरी है, उसकी खाल है जी। अब अगर बकरी की खाल निकाल ली जाए तो जो बकरी निकलती है वो चमकती हुई निकलती है, ऐसे लाल लाल निकलती है ना, गोश्त उसका पूरा का पूरा, यानी चमड़ा निकाल दो तो बकरी का रंग कैसा होता है, ऐसे लाल। ऐसे ही रात अंधेरी है, तारीख है, उससे जब हम दिन को निकालते हैं तो रोशन निकलता है, जैसे बकरी के खाल से निकाल लिया जाए। नस्लखु मिन्हु नहार, ऐसे ही हम खींच लेते हैं रात से दिन को, जैसे बकरी की खाल से बकरी को निकाल लिया जाता है और सांप को उसकी कैंचली से। क्या ताबीर है बात करने की, कितने आला मेयार से बात हो रही है, कितनी बलागत के साथ बात की जा रही है। एक सामने की चीज को कितने हसीन अंदाज में बयान किया जा रहा है। ये वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता दकल उर्जूनिल क़दीम, सूरज की पूजा करते हो, सूरज को एक दिन ठहर जाना है, और चलते चलते तो कभी ठहर जाए वो माबूद नहीं होता जी। वो तुम्हारा साथ कैसे दे सकता है जो कहीं ठहर जाए जी। और ये चांद जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, महीने में देख लो इसका क्या हाल होता है। 14वीं का चांद हुआ, घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, यहां तक के महीने की आखिरी तारीख को इसकी हालत क्या होती है, बिल्कुल कल उर्जूनुल कदीम, खजूर की पुरानी शाख की तरह एकदम पतला हो जाता है और टेढ़ा हो जाता है। जिसकी कमर टेढ़ी हो वो माबूद होता है क्या? अल्लाह फरमा रहा है इसकी तो कमर टेढ़ी है, तुम कैसे इसकी इबादत कर सकते हो?
اور یہ تو پہلے بہت خوبصورت دکھ رہا تھا، 14ویں رات کا چاند تھا، پھر دھیرے دھیرے یہ ایک الجون القدیم کی طرح ہو گیا، حجور کی پرانی اور ٹیڑھی شاخ کی طرح ہو گیا۔ کسی مفسر نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی چاند ہی کی طرح ہے جی، پہلے چھوٹا سا رہتا ہے جی، چھوٹا سا رہتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے 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 14ویں رات کا چاند ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر جوانی کے بعد دھیرے 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 جوانی ختم ہوتی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جیسے کہ چاند کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، ایسے رہتا ہے نا، ایسے ٹیڑھا سا ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ گویا کہ چاند کو دیکھ کر کے اپنی زندگی یاد کرو کہ بالکل تم اسی چاند کی طرح ہو جی، پہلے بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر دھیرے دھیرے بوڑھا ہوا، اور پھر کمر ٹیڑھی ہو گئی، اور کمر ٹیڑھی ہونے کے بعد ایک دن غائب رہتا ہے وہ جی، پھر اس کے بعد نکلتا ہے، غائب رہتا ہو، غائب ہو جاؤ گے تم ایک دن، کمر ٹیڑھی ہو جائے اس کے بعد غائب ہو جاؤ گے، تم قبر میں چلے جاؤ گے، پھر نکلو گے تم غائب ہو جانے، غائب ہونے کے بعد کہاں پہنچ گئے؟ قبر میں پہنچ، پھر نکلتا ہے وہ۔ ایسے ہی تم اپنی قبر سے نکالے جاؤ گے، لہذا اپنی زندگی کی تمام احوال کو اگر جاننا ہے تو چاند کے اوپر نظر کرو جی۔ کیا بات ہے، کیا کتاب ہے، کیا کتاب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اچھا، جہاں بھی سور پھونکنے کی بات آتی ہے تو فعل مجہول استعمال کیا جاتا ہے، پیسو وائس، ایکٹیو وائس استعمال نہیں کیا جاتا۔ جیسے پیسو وائس کیا ہوتا ہے؟ ہی ایٹس اے مینگو، وہ ایک آم کھاتا ہے جی، زید ایٹس اے مینگو، زید ایک آم کھاتا ہے جی، تو یہ ایکٹیو وائس ہے۔ اور a mango is eaten by Zaid، دیکھیے by Zaid، تو ایسا کہا جائے کہ a mango is eaten جی، آم کھایا گیا، کس کے ذریعے معلوم ہے، ایسے کہا گیا۔ اور سور پھونکا جائے گا، پھونکنے والا کون؟ کہیں ذکر نہیں ہے جی جی، پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، اور یہی پیسو وائس استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا ایک ہی فرشتہ ہے جس کا نام اسرافیل ہے۔ وہ نرسنگھے کو، سور کو اپنے منہ میں لگائے ہوئے بڑے ادب سے کھڑے ہوئے، سر جھکائے، اتنا عجیب و غریب فرشتہ ہے کہ وہ سور میں پھونک کیسی ڈالے گا جس کی پھونک اتنی طاقتور، اتنی پاورفل ہوگی کہ پوری کائنات کی دھجیاں اڑ جائیں۔ اب اندازہ لگائیے کتنا پاورفل فرشتہ ہے وہ اسرافیل، اور باقاعدہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے بڑے ادب سے کھڑے ہوئے ہیں، اور ادھر حکم ہو کہ ادھر بلا تاخیر سور میں پھونک ڈال دی جائے۔ اللہ، سب تابع فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ انسان ہی ایسا ناشکر ہے کہ اللہ کے امر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے نہیں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنا عظیم الشان فرشتہ منہ میں نرسنگھا لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے، سور لیے ہوئے کھڑا ہے، اس کا نام نہیں بتایا جا رہا ہے اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ پھونکنے والا یہی ہے۔ اللہ ونفخ، اچھا سور جب پھونکا جائے گا تو قیامت آ گئی، کھڑکھڑانے والی، القاریہ، اور قبروں کو جب کھڑکھڑائے گی تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، ایسا بھاگیں گے۔ یہاں کہا گیا ینسلون کا مطلب سمجھتے ہو؟ وہ پہلے تو ہم لوگ دلی جاتے تھے بچپن میں، میں پڑھتا تھا وہاں، حفظ کرتا تھا، تو ہم لوگ جامع مسجد کے پاس جاتے تھے تو سیڑھیوں کے نیچے باقاعدہ وہ بریانی وغیرہ بنتی تھی، اور وہاں پر وہ پانی پلانے کے لیے سقے ہوتے تھے، ان کو سقا کہا جاتا تھا۔ وہ چمڑے کے مشکیزے میں پانی بھرے رہتے تھے، اور اس کے بعد اس کو ایسے کندھے پر لیے رہتے تھے، اور ایک پیالی رکھے رہتے تھے، پانی چاہیے 5 پیسے کا جی، اس میں پانی ڈال دیتے تھے، آپ کو پلا دیتے تھے جی مشکیزے۔ اب وہ اتنا پانی بھرا ہوا ہوتا تھا کہ اس کا منہ ایسے بند رکھتے تھے وہ لوگ جی، ایسے تھا۔ اب مشکیزے کا منہ اگر کھول دیا جائے تو پانی کتنی تیزی سے باہر جائے گا؟ مشکیزے کا منہ بند ہے، اس کے بعد ایسے ٹیڑھا کر دیا جائے اور اس کا منہ کھول دیا جائے، کتنی تیزی سے پانی جائے گا آپ کو اندازہ ہے؟ نسل اسی کو بولتے ہیں۔ مشکیزے کو کھول دیا جائے تو پانی جس تیزی سے نکلتا ہے دیٹ از کالڈ نسل، اس طریقے سے لوگ نکلیں گے، بڑی تیزی کے ساتھ نکلیں گے۔ اور کیسے؟ اجداث سے۔ الجدسہ کہتے ہیں مضغ اللحم، گوشت کو چبانا، گوشت کو چبانے کو کہتے ہیں گوشت۔ اللہ اکبر،
یخرجون من الاجداث وقد مزغتهم الارض ولم يبق منهم شيء. یہ بدن جس کے اوپر آدمی جی عورتیں ہیں مرد ہیں بس اسی کے بناؤ سنگار میں لگے ہوئے ہیں، زمین منتظر ہے کہ آؤ میری خوراک بننے والے ہو تم. بہت لالی لگا لی، بہت پاؤڈر لگا لیے، بہت ورزشیں کر لی، بدن کے اوپر بڑا غرور تم نے کر لیا، آؤ میں منتظر ہوں تمہیں کھانے کے لیے. جدت مزغ اللحم، گوشت کو چبا لینا. جب یہ نکلیں گے اس سے پہلے ان کا حال کیا ہوگا؟ زمین ان کے پورے گوشت کو چبا چکی ہوگی. جی مزغتہم وقد مزغتہم الارض، ان کو زمین مکمل چبا چکی ہوگی. ولم یبق منہم شیء، کوئی چیز باقی نہیں ہوگی، اور پھر ہم وہیں سے تم کو اٹھائیں گے. اللہ، یہ جدس کا لفظ بدن کے اوپر تھر تھری ڈال لے کے کافی ہے. سب بدن کے ساتھ وہی ہونے والا ہے. کیوں آدمی بدن کے اوپر غرور کرتا ہے؟ کہتے بدن کے انتظار میں ہے مٹی کھانے کے لیے. اللہ، بتایا گیا کہ اب اٹھیں گے جنت، اب اٹھیں گے تو کسی کو جنت میں جانا ہے، کسی کو جہنم میں جانا ہے. جنتیوں کا بیان کیا جا رہا ہے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، ہمیشہ ان کا ایک مشغلہ رہے گا جو بہت دلچسپ ہوگا. ایک مشغلے سے نکلے کہ دوسرا مشغلہ، اور سارے کے سارے مشغلے انتہائی انجوائے فل ہے، بہت زبردست. اللہ، اور ہم وازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں ہوں گی، سائے درختوں کے سائے. علی الارائک، چھپرکھٹوں کے اوپر متکئون، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، بیویاں بیٹھی ہیں، بچے ہیں. اللہ، علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے ہر قسم کے پھل اور جو چیز وہ مانگیں گے ساری چیزیں حاضر. اور سب سے بڑی چیز سلام قولا من رب الرحیم، رب تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سلام. کیا بات، اللہ اکبر. مجرموں کا ممتاز الیوم ایھا المجرمون، چلو الگ ہو جاؤ، جنتی الگ ہو جاؤ، جہنمی الگ ہو جاؤ. ان کی سزا بتائیے. فرمایا گیا لینذر من کان حیا، یہ قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ یہ زندوں کو ڈرائے. قرآن زندہ کتاب ہے، زندہ لوگوں کے لیے آئی ہے. پڑھ پڑھ کر کے مردوں کو بخش رہے ہیں. دیکھیے یہ قوم کہاں آ گئی ہے. جی توپ سے کیا کیا جاتا ہے؟ توپ کس لیے ہوتی ہے؟ توپ ہوتی ہے قلعہ کی فصیلیں گرانے کے لیے، مکھی مارنے کے لیے نہیں ہوتی. اب اتنی بڑی چیز ہے، اس کو ایسے ہی ہے جیسے توپ سے مکھی مارنے کا کام لیا جائے. خالی پڑھ رہے ہیں بیچارے، پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ حال ہے ہمارا. پڑھ کر سن رہے ہیں. ارے بھائی آپ عرب تھوڑی ہیں، آپ عرب ہیں، آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ خالی سن رہے ہیں، سمجھے گا کون؟ جب تک سمجھیں گے نہیں تب دل پر اس کا اثر کیسے ہوگا؟ آپ عرب تھوڑی ہیں کہ آپ عربی سمجھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی تو یہ زندہ کتاب ہے، زندہ لوگوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے کتاب. اس لیے کہ مردہ کتاب تھوڑی ہے یہ. لینذر من کان حیا، تاکہ یہ ڈرائے ان لوگوں کو جو زندہ ہیں. تو زندہ کتاب زندہ لوگوں کے لیے. اب اس زندہ کتاب کو مردوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ قوم یہاں تک آ گئی ہے. بتائیے، پڑھ پڑھ کر کے بخش رہے. ارے تو پہلے بخش لے اپنے آپ کو، تیری کیا گارنٹی ہے تو بخشا جائے گا کہ نہیں؟ پڑھ پڑھ کر کے بخش رہے. کیا مذاق ہے بھائی، یہ قرآن کے ساتھ سب سے بڑا مذاق ہے. زندہ کتاب زندہ لوگوں کے لیے، پڑھ پڑھ کر کے بخشا جا رہا ہے اسے. انا للہ. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مشاہداتی دلیل دی ہے باس بعد الموت کی. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. پہلے ماچس وغیرہ تھوڑی ہوتی تھی. اگر آدمی سفر میں ہے اور آگ کی ضرورت پڑی تو چکماک نکالتے، جس کو زندین بولتے. 2 پتھر ہوتے تھے، اور ایک پتھر مرد ہوتا تھا، ایک پتھر عورت ہوتی تھی. وہ ڈھونڈنا پڑتا تھا. جی اور جو مادہ پتھر ہوتا تھا جس کو عورت کی طرح، تو اس پر ایسے رحم جیسا نشان ہوتا تھا اس کا. جی پتھر کو اٹھا کر کے اس کے اوپر رگڑا جاتا تھا تو آگ نکل جاتی تھی. اس طرح وہ لوگ آگ حاصل کرتے تھے. اور دوسرا طریقہ تھا، 2 درخت ہوتے تھے، مرخ اور ایفار.
دونوں کی ڈالیاں کاٹ لیتے تھے، اور جب کاٹتے تھے تو پانی گرتا تھا. جیسے بعض درخت ہوتے ہیں کہ ڈالیاں کاٹو تو پانی گرتا ہے، تو ایسے دونوں درخت ایسے مرخ اور رفات، دونوں کی ڈالیاں کاٹی جاتی تو اسے پانی گرتا تھا. دیکھیں پانی ہے اس میں، اس کے بعد جب دونوں کو رگڑا جاتا تو آگ نکلتی تھی. اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، ہم ہرے درخت سے آگ نکال دیتے ہیں. جی، اخراج الضد من الضد، اپوزٹ سے اپوزٹ نکالنا. تو ایسے ہی اگر آدمی مٹی ہو جائے تو مٹی سے انسان نہیں نکالا جا سکتا. آدمی کو راکھ بنا دیا جائے، جلا دیا جائے تو راکھ سے زندگی کی نمود نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مردے سے زندے کو نکالنا ہے. یہاں تو عالم یہ ہے کہ پانی سے آگ نکالا جا رہا ہے، پانی سے آگ کو نکالا جا رہا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اخراج الضد من الضد، اپوزٹ کو اپوزٹ سے نکالنا. تو ایسے ہی راکھ سے کیا زندگی کی نمود نہیں کی جا سکتی. جی، اس کے بعد انسان کی ایک بے وقوفی کو ذکر کیا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے آدمی مر گیا تو اس کو زندہ کرنے کی طاقت کس میں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، ہمارے لیے مثال بیان کر رہا ہے، ھذا قیاس فاسد، یہ قیاس فاسد ہے. اس لیے کہ ھذا القیاس، یہ قیاس جو ہے قیاس قدرت الخالق علی قدرت المخلوق، آدمی خالق کی قدرت کا قیاس مخلوق کی قدرت کے اوپر کر رہا ہے. خالق کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کیا جا سکتا ہے، ھذا قیاس فاسد. وہ سمجھتا ہے کہ انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی اس کو زندہ نہیں کر سکتا. ارے خالق زندہ کر سکتا ہے، مخلوق زندہ نہیں کر سکتی. لہذا اللہ تو خالق کی قدرت کا قیاس مخلوق کی قدرت کے اوپر نہیں کیا جا سکتا. یہ قیاس قیاس مال فارق ہے. اور اس کے بعد کہا تھا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ مشاہداتی دلیل ہے، یہ عقلی دلیل تھی، مشاہداتی دلیل دی جا رہی. اپنے آپ کو بھول گیا. یہ پیدا کیسے ہوا؟ پہلے تو کچھ نہیں تھا نا، بعد میں کچھ ہوا. تو ہم نے نتھنگ سے سم تھنگ کیا، اب پھر نتھنگ کر کے ہم سم تھنگ نہیں کر سکتے. یہ کیا بات ہے؟ بولے وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق بھول گیا. پہلے تو کچھ نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا، یہ ہم نے اس کو بنا دیا. تو ہم نے نتھنگ سے سم تھنگ کیا، تو ہم پھر نتھنگ سے سم تھنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بتائیے. اس کے بعد وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، سورہ صافات شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا یہ انداز ہے، اسلوب ہے گفتگو کرنے کا کہ اپنی توحید کے لیے دلیل میں توحید الوہیت کی دلیل کے لیے توحید ربوبیت کو پیش کرتا ہے. توحید ربوبیت در حقیقت توحید الوہیت تک پہنچنے کا زینہ ہے. اگر آپ نے رب مان لیا تو یہ ربوبیت کا ماننا در حقیقت الوہیت کو ماننا ہے. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے میں کون؟ رازق آپ ہیں، مالک آپ ہیں، خالق آپ ہیں، محیی آپ ہیں، ممیت آپ ہیں. تم کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. کانوں کا اور آنکھوں کا مالک کون؟ اللہ. کائنات کی تدبیر کرنے والا کون؟ اللہ. یہ توحید ربوبیت ہے. اللہ فرما رہا ہے جب سب میں کر رہا ہوں تو عبادت کس کی؟ دوسروں کی. کھاؤ کسی کا، گاؤ کسی کا. عقل مانتی ہے اس کو؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کی دلیل بناتا ہے. اللہ اکبر. والصافات صفا فالزاجرات، یہاں صف در صف کھڑے ہونے والے فرشتے. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ فرشتے کیسے کھڑے ہوں گے؟ جیسے نماز میں آدمی صف میں کھڑا ہوتا ہے بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے حضور، ایسے ہی فرشتے کھڑے ہوں گے. والصافات صفا، اتنی طاقت اور مخلوق رب تعالیٰ کے سامنے کس طریقے سے صف در صف کھڑی ہو گئی، اندازہ لگائیے. اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید ربوبیت کو اپنی توحید الوہیت پر دلیل بنا رہا ہے. پھر توحید ربوبیت کے کچھ آثار ذکر کیے گئے کہ دیکھو انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے صرف آسمان نہیں بنایا بلکہ ہم نے ستاروں سے اس کو خوشنما بنایا ہے. صرف بلڈنگ نہیں ہے، پینٹنگ بہت اچھی ہے. دیکھو جی، آسمان بلڈنگ کی طرح ہے جی، اور لیکن ستارے ان بتیوں کی طرح ہیں. اگر یہ سب نہ ہو تو ڈملنگ کیسی لگے گی؟ انا زینا السماء الدنیا، یہ توحید ربوبیت کی علامات اور اس کے آثار پیش کیے جا رہے ہیں، دلائل پیش کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد کہا جا رہا ہے سب حاضر کیے جائیں گے، چلو آ جاؤ. اللہ فرمائے گا احشروا الذین ظلموا ازواجہم وما کانوا یعبدون. مشرک جتنے ہیں حاضر کرو، اور یہ جن کی عبادت کرتے تو ان کو بھی لاؤ.
اللہ اکبر. ارے وہ آدمی ہے کہ تو اس کو لاؤ, اور یہ جس کی عبادت کر رہا تو اس کو بھی لاؤ, دونوں کو لاؤ. احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون, سب کو لاؤ یہاں. من دون اللہ, جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تو ان کو لاؤ. یعنی گویا کہ عابد بھی حاضر ہے, معبود بھی حاضر ہے, دونوں دست بستہ کھڑے ہیں. حضور کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا کیا ہونا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ ہونے ہے کیا؟ اللہ فرمائے گا فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ, جہنم کے صراط کی ہدایت دو. ہدایت کا لفظ میرا اچھی چیز کے لیے آتا ہے. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, صراط جو ہے یہ کسی بری چیز کے لیے نہیں آتا ہے, یہاں دیکھیے جہنم کے لیے آیا ہے, جہنم کے لیے آیا ہے. یہ در حقیقت استہزاء ہے اور مذاق ہے قسم کا, اس لیے کہ آگے قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ کیوں کہا جائے گا فَهْدُوهُمْ, ہدایت دے دو ذرا ان کو. فرشتوں سے کہا جائے گا ہدایت دے دو جہنم کے راستے کی. یہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے صراط مستقیم کیا ہے, مسلمان بولتے ہیں, تو آج ان کو ذرا بتا دو جہنم کا صراط کون سا ہے, جہنم کا راستہ کون سا ہے. جی اللہ اکبر, جی کیا بات کہی گئی ہے. فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ, ہدایت کس لیے آتی ہے؟ ہدایت کا لفظ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ اچھی چیز کے لیے. یہاں جہنم کے راستے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے بطور تمسخر, مذاق کی طرح. تم مذاق اڑاتے تھے نا صراط مستقیم کا, آج تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. بل عجبت ویسخرون, آگے جی. اور اللہ فرمائے گا ٹھہراؤ ان کو, وقفوہم انہم مسئولون, ٹھہراؤ ان کو, ان سے سوال کیا جانے والا ہے. یہ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کھڑا کرو ان کو. ما لکم لا تناصرون, آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. آخر میں بل ہم الیوم مستسلمون, سب کے سب سرینڈر, فوج ہار گئی, جھنڈا گر گیا, جھک گئے سب کے سب. بل ہم الیوم مستسلمون, چلو سرینڈر ہو جاؤ, سب کے سب سرینڈر ہیں. قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین, دنیا میں تم مسلمانوں کے دائیں طرف سے آئے تھے, دائیں طرف سے آتے تھے. دائیں طرف سے آنا یہ یکنا بالخیر, یعنی جس طرف مسلمان خیر کے راستے پر چلتے تھے تم آ جاتے تھے داہنی طرف لوگوں کو روکنے کے لیے. تو گویا کہ الیمین یکنا بالخیر, جب یمین بولا جاتا ہے. وہاں میرا ایک لیکچر تھا مدینہ میں, مسجد نبی سے تھوڑا آگے بلادین کیمپ میں. تو ایک عرب آئے ہوئے تھے, تقریب میں حاضر تھے وہ. تو جب چلنے لگے ہم لوگ تو انہیں معلوم ہوا کہ بڑے عالم ہیں, آئے ہوئے ہیں ہندوستان سے. تو بولتے تھے یمن یمن, آپ داہنے طرف ہو جائیے. مجھے داہنے طرف کر دے رہے تھے وہ عرب عالم جو تھے, وہ مجھے داہنے طرف کر دے رہے, یمن یمن. گویا کہ الیمین یکنا بالخیر, یمین جو ہوتا ہے دائیں سائڈ, اس کو خیر سے کنایا کیا جاتا ہے. جی تو تم دائیں طرف سے آتے تھے, مسلمان داہنی طرف, کہتے ہیں لیفٹ پارٹی ہے, دنیا میں لیفٹ بنا دیا گیا ان کو. جی یمین نہیں ہو, رائٹ نہیں ہو, لیفٹ ہیں وہ, لیفٹ پارٹیاں ہیں. تو دائیں طرف سے آتے تھے, جس طرف سے مسلمان چل رہے ہیں ان کے راستے میں آ جاتے تھے, رکاوٹ بنتے تھے, تم لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے راستے سے. تو الیمین یکنا بالخیر. اچھا تم روکتے تھے, تو آج مزہ چکھو. پھر اس کے بعد وہ جہنم کے عذابات بیان کیے گئے ہیں. پھر حوروں کا تذکرہ ہے بڑے خوبصورت انداز میں. یہ مل جائیں تو کمال ہے, یہ مل جائیں. ہاں کیا ہے کہ لڑکیاں یہاں کی عورتیں, یہ بوڑھی نہیں ہوں گی کبھی, ان کی خوبصورتی کی کبھی نہیں. چھوکریاں رہیں گے پوری حور عین. جب بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں کا تذکرہ ہوتا ہے, حور عین. کیوں؟ اس لیے کہ بدن میں سب سے حسین چیز اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ آنکھ ہوتی ہے. اور پورے بدن میں یہ عضو ایسا ہے جو تمام انسانی جذبات کے اظہار کو انتہائی خوبصورتی سے ادا کرتا ہے, آنکھیں. جی حور عین, آنکھیں بڑی بڑی بولے, بڑی آنکھیں یہ خوبصورتی کی علامت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انی آرا, میں دیکھتا ہوں. یہ خواب دیکھنے کی بات کر رہے ہیں, مضارع کا صیغہ یہ
رائے تو نہیں ہے، میں نے دیکھا. اس کا مطلب بیٹے کو ذبح کرنے کی بات خواب میں ایک بار نہیں کئی بار دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ المضارع يدل على التجدد والاستمرار، بار بار کسی چیز کو کرنے کے ایک کے بعد ایک کے بعد ایسا، اسی وجہ سے آ رہا ہے. اس کے بعد ڈارون کے نظریے کے اوپر اعتراض ہے، تھیوری آف ڈارون کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. کیا کہتا تھا وہ؟ انسان بندر سے انسان ہوا ہے. اچھا، اللہ فرما رہا ہے کہ اسی طریقے سے مشرکین کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اچھا، تم کہتے ہو کہ یہ بندر تھے، یہ بندر تھے انسان ہوئے، ان کے آبا و اجداد بندر تھے. ایسے ہی یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. کون؟ فرشتے. تو سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں، تمہارے لیے بیٹے کیف تحکمون؟ تم کو بیٹے اچھے لگتے ہیں، لڑکیوں کو تو تم زندہ گاڑ دیتے ہو. کیا بات ہے؟ یعنی خراب چیز اللہ کے لیے، اچھی چیز تمہارے لیے. اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون؟ کیسا فیصلہ ہے تمہارا یہ؟ واہ، پہلا اعتراض صحیح ہے. اور اس کے بعد کہا گیا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کیا؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین. یعنی دلیلیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک دلیل ہوتی ہے کتابی، کتاب دکھاؤ، وہ بھی مستند کتاب، فٹ پاتھ کی کتاب نہیں. اب کہتے کتاب میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ غوث اعظم، غوث اعظم تو صرف اللہ ہے، وہ جس دن کسی سے ہاتھ ملا لیتے تھے اس کو موت نہیں آتی تھی. لیجیے جناب، لہذا صبح سے ان کے گھر پہ بھیڑ لگی رہتی. حضرت کو کوئی اور کام نہیں تھا، بتائیے، سب سے ہاتھ ملاتے رہتے تھے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو کتاب دکھاؤ. کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اور کتاب کون سی چلتی ہے دلیل کی؟ وہی الہی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب میں دکھاؤ. فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین. تمہاری فٹ پاتھ کی کتاب نہیں چلنے والی ہے جی. اور دوسرے عقلی دلیل، تمہارے لیے بیٹے، میرے لیے بیٹیاں، کیسا فیصلہ ہے یہ؟ اور اس کے بعد اب ڈارون کے نظریے کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے جی. کیا؟ اللہ اکبر. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. شاہد لا کر کے بتایا گیا ان کی جتنی بھی لیبوریٹریز ہیں سب کو شاہدون کے دائرے میں لے آیا گیا ہے. اس لیے کہ شاہد کہتے مشاہدے کو، جو چیز ان کی لیبوریٹری میں، ان کے لیب میں پرووڈ ہو جائے جی، اس کو مانتے ہیں. لیب میں پروو ہونا یعنی شہود ہونا ہے، یعنی دیکھ لیں ہم اپنی آنکھوں سے. شاہد مانے کہتے نہیں کہ آئی وٹنس. آئی وٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ شاہد العین. شاہد العین کہتے ہیں آئی وٹنس کو شاہد. تو گویا کہ آنکھوں سے جس چیز کو ہم دیکھ لیں اپنے لیب میں، ہم اسی کو مانتے ہیں جی. تو کیا ڈارون کا یہ نظریہ عین سائنس کے مطابق ہے؟ اس لیے کہ کیا جب انسان بندر بن رہا تھا، اب یہ بندر ہے، یہ بندر ہے، بندر سے انسان بننے لگا، تو کیا اس وقت یہ ڈارون وہاں موجود تھا؟ بولے نہیں. پھر موجود نہیں تھا تو یہ شہود کہاں ہے؟ قیاس ہے یہ جی، یہ سائنس نہیں ہے. سائنس تو مشاہدے کو مانتی ہے. لیب میں جو چیز ثابت ہو جائے، کیا لیب میں کسی بندر کو انسان بنتے ہوئے کسی سائنسدان نے دیکھا ہے؟ ربش ربش. کیا بات ہے؟ تم نے دیکھا نہیں، مشاہدہ نہیں کیا، بغیر مشاہدے کے کہہ رہے ہو. تو سائنس تو مشاہدے کا نام ہے. وہم شاہدون کہا گیا. ام خلقنا الملائکۃ اناثا. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو لڑکی بنایا ہے. وہم شاہدون، وہ دیکھ رہے تھے جب میں لڑکی بنا رہا تھا. تو اللہ جیسے ڈارون یہ کہہ رہا ہے کہ انسان بندر سے انسان بنا ہے، تو کیا جب انسان بندر سے انسان بن رہا تھا تو اس بننے کے وقت ڈارون وہاں موجود تھا؟ نہیں موجود تھا. پھر یہ مشاہدہ کہاں ہے؟ اور سائنس مشاہدے کو مانتی ہے، وٹنس کو مانتی ہے. آنکھوں سے جو دیکھا جائے، جب چیز وہ آنکھوں سے دیکھی نہیں گئی ہے کہ انسان اب یہاں سے بندر سے انسان بن رہا ہے، ڈارون نے بھی نہیں دیکھا، کسی سائنسدان نے نہیں دیکھا، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈارون کا نظریہ جو صحیح ہے؟ بعد میں آنے والے لوگوں نے، سائنسدانوں نے کہا ڈارون پاگل تھا. بولے تو ڈارون پاگل تھا، بالکل پاگل ہے. اتنی بےہودہ بات کہنے والا آدمی پاگل ہی ہو سکتا ہے، جس چیز کو دیکھا نہیں، بندر سے انسان بننا بولتا ہے. اس کے بعد سورہ سواد شروع ہو رہی ہے. اس پوری سورہ کے اندر صرف جھگڑا ہے. خصومت جھگڑے کو بولتے ہیں. جھگڑا، وہ اس سے بول رہا ہے، وہ اس سے بول رہا ہے، کیا ہے وہ کچھ بول رہا ہے، وہ کچھ بول رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جھگڑا.
یہ پوری سورت، اس میں جتنے بھی واقعات ہیں سب کے سب جھگڑے والے ہیں جی. اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ خصومت کہتے ہیں جھگڑے کو، خصومت. تو وہ جو سواد ہے یا سواد والقرآن ذی الذکر، یہ سواد جو خصومت کی سواد ہے، وہ ایسا کہا خصومت جو ہے، خصومت میں جو سواد ہے نا جی، اس کا سواد ہے یہ سواد والقرآن ذی الذکر. اچھا کیا جھگڑا ہو رہا ہے؟ جھگڑا ہو رہا ہے نبیوں کا اور ان کی قوموں کا جی. ان کل الا کذب الرسل، رسول کہہ رہے توحید صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شرک صحیح ہے. چلیے جھگڑا ہو رہا ہے دونوں. رسولوں کا اپنی قوموں سے جھگڑا، ایک جھگڑا تو یہ ہے. دوسرا جھگڑا پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کچھ اوقات عبادت کے لیے مقرر کر رکھے تھے کہ اس وقت فیصلہ نہیں کرتے ہم جی، فیصلہ نہیں کرتے. اور ایک نکتہ بتاؤں، نبی سے بڑا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ ہمارے نبی تو ایک پورے اسٹیٹ کے بادشاہ تھے جی، ایک اسٹیٹ کے، اسلامی اسٹیٹ کے بادشاہ تھے جی. اور کبھی بھی کسی کو آپ کی ضرورت پڑ سکتی تھی کسی چیز کے بارے میں، لیکن رمضان میں آخری عشرے کو آپ تمام مصالح کو ایک طرف رکھ دیتے. مسالہ کھانے والا نہیں، مصالح کے معنی ہوتے ہیں جتنی اور بہترین چیزیں ہو سکتی تھیں سب کو چھوڑ دیتے تھے. اور 10 دن آپ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے. 10 دن اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے خاص کر لیتے تھے. اللہ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک اسلامک اسٹیٹ کا بادشاہ ہے جی، اور دنیا بھر کی ذمہ داریاں ہیں، 9 بیویاں ہیں، 11 بیویاں ہیں، اور آپ سب سے کٹ کر کے 10 دن تک صرف اللہ کے لیے، دنیا کا کوئی کام نہیں جی. لہذا کوئی اعتکاف میں بیٹھے تو بلا وجہ بات نہ کرے جی. اسی طریقے سے اعتکاف اسی مسجد کے اندر ہوتا ہے جس میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہوں. جمعہ نہ ہوتا ہو چلے گا، تو کیا جمعہ پڑھنے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے؟ بولے ہاں جا سکتا ہے جی. عیادت کرنے کے لیے بولے اگر کوئی شہری سے کھانا لانے والا نہ ہو تو گھر سے جا کر لا سکتا ہے جی. کوئی پہنچانے والا نہ ہو تو اپنے معتکف سے نکل کر گھر جا سکتا ہے اور گھر سے شہری کا کھانا لا سکتا ہے، افطار کا لا سکتا ہے، جا سکتا ہے، بلا وجہ نہیں جا سکتا. اچھا راستے میں اگر گیا ہے تو کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کر سکتا ہے، لیکن باقاعدہ معتکف سے نکل کر کے، مسجد سے نکل کر کے کسی کی عیادت کے لیے جانا بیمار کے نہیں جا سکتا جی، درست نہیں. اسی طریقے سے مسجد میں سے نکل کر کے جس مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہو دوسری مسجد میں جا کر جمعہ پڑھا سکتا ہے، درس دے سکتا ہے؟ نہیں جی. اسی مسجد میں درس دے، اسی مسجد کے اندر جو ہے جمعہ پڑھا سکتا ہے، درس دے سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے. عورت اگر حائضہ ہو تو مسجد میں نہیں آ سکتی، چاہے جائے کہ وہ اعتکاف بیٹھے. اور اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. اگر عورت حائضہ ہے، نافسہ ہے، تو وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی. اور اعتکاف میں بیٹھی حیض آ گیا تو اعتکاف چھوڑ دے. کیا اس کی قضا ہے؟ بولے قضا نہیں. چند مسائل تھے بتا دیا میں نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اپنے آپ کو خاص کر لیتے تھے. حضرت داؤد نے بھی کچھ اوقات خاص کر رکھے تھے. اتنے وقت حکومتی معاملات دیکھنے ہیں، اتنے اوقات میں فصل الخطاب فیصلہ کرنا ہے، اور اتنے اوقات اللہ کے لیے. یہ وقت اللہ کا تھا. 2 آدمی دیوار پھانک کر آئے، تصور المحراب، دونوں آئے. اب حضرت نے دیکھا اس دخلوا علی داؤد ففزع منهم، ڈر گئے. ارے کون ہے یہ؟ قالوا لا تخف ڈونٹ افریڈ. بولے ڈرو مت. ارے بھائی ادھر سے کود کر کے کیسے آیا؟ آدمی تو ڈر ہی جائے گا نا. نبی ہو تو کیا ہوا، ادھر سے کود کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تصور المحراب، دیوار پھانک کر محراب میں آ گئے. کہا خصمانی بغا بعضنا علی بعض، خصمانی ہمارے اور اس میں دونوں میں جھگڑا ہے، خصومت ہے. تو فحکم بیننا بالحق، تو حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے. ولا تشتت جی، اور کسی ایک کی طرف مائل مت ہو جائیے جی. دونوں کی باتیں سن کر کے جو حق پر ہے حق کا ساتھ دیجئے. یہ سمجھا رہے ہیں. وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور جو حق کے اوپر ہے آپ حق کو اس کے اوپر لازم کریں جی. فیصلہ حق کے ساتھ، کسی ایک کی طرف مائل نہ ہونا اور فیصلے کو لازم کرنا. تو مفتی اور قاضی میں فرق کیا ہے؟ مفتی اور قاضی میں فرق کیا ہے؟ مفتی اور قاضی میں فرق یہ ہے کہ المفتی یبین الحق
مفتی مسئلہ بتا دے جی کہ یہ مسئلہ ہے، حق کو واضح کر دے. والقاضی یبین الحق ویلزم بہ، قاضی حق کو واضح بھی کرے گا اور اس کو لازم بھی کرے گا. چل یہ کرنا ہی ہے، نہیں کرے گا تو جیل میں اٹھا کے ڈال دوں گا، جی جیل میں اٹھا کے ڈال دوں گا. قاضی قاضی ہوتا ہے، مفتی صرف مسئلہ بیان کر دے، لیکن قاضی مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اس کو نافذ بھی کرے گا. یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. دا پرابلم از ہیئر اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. معاملہ یہ ہے اور تم کو یہی کرنا ہے. تو حق کو واضح کرے گا اور اس کو لازم کرے گا، نہیں کرے گا تو جا کر جیل میں ڈال دے گا. یہ فرق ہوتا ہے قاضی میں اور مفتی میں. ابھی آگے کہا کہ کیا بات ہے، کہا ان ھذا اخی، وہ جو مدعی تھا دعویٰ کرنے والا، یہ میرا بھائی ہے. نکتہ کیا ملا؟ جھگڑا کتنا بھی بڑھ جائے اخوت متاثر نہیں ہونی چاہیے. مسلمان بھائی سے کتنی بھی بڑی دشمنی لے لے مگر اخوت کے اوپر حرف نہیں آنا چاہیے. میرا بھائی ہے بولتا ہے، دیکھو جھگڑا ہے لیکن اس کے بعد کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے بولتا. اللہ بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے. دیکھا یہاں جھگڑا ہے لیکن جدا نہیں ہو، کہہ رہے میرا بھائی ہے. پہلے کہا میرا بھائی، کہا بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ بتا رہے میرے. یہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک ہی. اب یہ بڑی اچھی تقریر کرتا، ارے ایک بھیڑ کو کہاں لے کر کے چرائے گا، پورا وقت صرف کر رہا ہے. ارے وہ ایک بھیڑ بھی، ایک دمبی بھی میری 99 دمبیوں میں شامل کر دے، انہی کے ساتھ کھائیں گی چریں گی، تیرا وقت بچے گا. بولے اتنی اچھی تقریر کر رہا ہے یہ، اور اچھی تقریر کر کے اس نے میری ایک جو دمبی تھی وہ بھی اپنی 99 دمبیوں میں ملا کر کے 100 کر لیا ہے. یہ 99 کو اس نے 100 بنا لیا ہے. یہ ایسا ہی قال اکفلنی وعزنی فی الخطاب، بہت اچھی تقریر کر کے اور باقاعدہ زور ڈال کر کے میری ایک دمبی بھی لے لیا اس نے. بعض لوگ ہوتے ہیں 99 کو 100 بنانے میں اسی طریقے کی حرکتیں کرتے، بڑی بڑی باتیں کرتے، بڑی بڑی باتیں کرتے. استعجل داؤد فی الحکم، حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلے میں جلدی کی. جی فقد سمع من احد الخصمین قبل ان يسمع من الاخر، دوسرے سے سنے بغیر. بھائی مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی بات سننی چاہیے نا. مدعی کی بات سن لیا، مدعا علیہ سے کچھ پوچھا ہی نہیں. کہا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعجتہ، ظالم ہے تو، اس سے اس کی ایک بھیڑ کا سوال کرنا اور اپنی 99 بھیڑیوں میں ملا لینا، بھیڑ میں ملا لینا، ظالم ہے تو. لقد ظلمک. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، کہتے پارٹنرشپ میں دھندا نہیں کرنا چاہیے. جی اس لیے کہ اگر نیک آدمی ہے تو ٹھیک ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، بہت تھوڑے ہیں ایسے، بہت تھوڑے ہیں. جتنے ملتے ہیں سب بھامٹے ٹائپ کے ملتے ہیں، بیکار قسم کا ہوتا ہے. جو اس کو پاور والا ہوتا ہے اس کو دبا دیتا ہے دوسرے والے کو. ارے بھائی اس میں سے میں 20 لاکھ نکال لیتا ہوں، مجھے کام ہے، چلیے جناب، پورا ڈوب گیا. پھر یہ جو کمزور ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جو پارٹنرشپ ہی تو ہو گئی، وہ ایک بھیڑی اس میں، ایک بھیڑ کو اس میں ڈال دیا بعض لہذا پارٹنرشپ میں دھندا نہ کیا جائے. نیک آدمی تو کر سکتے ہیں الا الذین آمنوا، لیکن بہت کم ہے ایسے. جی اب وہ یاد آیا ان کو، ارے یہ کیا ہو گیا، میں نے دوسرے سے بھی سننا تھا. غاب عنہ، دونوں کے دونوں سے غائب ہو گئے. فخر راکعا، میرے رب بہت غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے مدعا علیہ کی بات سنی ہی نہیں. فخر راکعا، فوراً سجدے میں گر گئے. دیکھو یہاں جھگڑے کی بات ہے اور ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو یہ جھگڑے کی وجہ سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. فغفرنا لہ. جی اس کے بعد آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. بہت بڑے بادشاہ ہیں، اللہ اکبر، ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی. انہوں نے دعا بھی کی تھی، اے اللہ ایسی بادشاہت مجھے چاہیے جو کسی کو نہ ملی ہو، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. جنوں پر حکومت ہے، چڑیوں پر حکومت ہے، ہوا کے اوپر حکومت ہے. ہوا، ان کی ہوائی جہاز 2 طریقے سے چلتی تھی، بتایا گیا ہوائی جہاز کیسے چلتی تھی. فسخرنا لہ الریح. جی یہ پوری کی پوری یہ ہوائی جہاز، یہ ہوائی جہاز تھی. میرا خیال ہے اس کو ہوائی جہاز نہیں بولنا چاہیے، تو کیا بولنا چاہیے، پیٹرول جہاز یا کچھ تو بولنا چاہیے. اس لیے کہ ہوا پر کہاں چلتی، ہوا سے کہاں چلتی. یہ اصلی ہوائی جہاز ہے جو صرف ہوا سے چلتی تھی. اس میں تو پیٹرول پتہ نہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے. فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، یہ ہوا سے چلتی تھی. تم دنیا میں اپنی ہوائی جہاز ہوا سے چلا کے بتاؤ بغیر پیٹرول کے. یہ عجیب و غریب ہوائی جہاز ہے، یہ ہے اصل میں ہوائی جہاز، اور اس کے لیے ریح کا استعمال کیا، ہوا. تم لوگ پیٹرول جہاز بولو نا اس کو، ہوائی جہاز کیوں بول رہے؟
ہوا پر چلتی ہے، ہوا سے تھوڑی چلتی ہے، ہوا پر چلتی ہے، ہوا سے نہیں چلتی ہے. اور یہ جہاز ہوا سے چلتی تھی اور ہوا پر چلتی تھی. تو دونوں جہازوں میں زمین اور آسمان. جی یہ جہاز کریش ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ہوا کیپٹن کے قبضے میں نہیں ہوتی. ہم اتنی اونچائی پر اس وقت اڑ رہے ہیں اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے. اور چلیے ان کی سنیے اب جناب علی کیپٹن کی بات ہے. حضرت کے بارے میں فرمایا گیا تجری بامرہ، یہ پوری کی پوری ہوائی جہاز کیپٹن کے قبضے میں ہے، ہوا کے قبضے میں نہیں. جی فسخرنا له الريح تجری بامرہ، ہوا سے چل رہی ہے، ہوا پر چل رہی ہے. اور تجری بامرہ، بالکل یہ ہوا آپ کے حکم سے چل رہی ہے. جہاز ہی نہیں، ہوا بھی آپ کے حکم سے چل رہی ہے. کتنی عجیب بات ہے، حیرت کی بات ہے نا. ہوائی جہاز رخان، بہت ہی نرمی کے ساتھ، حیث و اصاب، جہاں بھی جانا چاہیں. جی یہ تو بتایا گیا کیسے. اور ایک ہے آصفتن تجری، یہ کہاں ہے؟ آصفہ کا مطلب ہوتا ہے بہت تیز. آصفہ، عصف کہتے ہیں جھکڑ چلتا ہے جو بڑی تیزی سے ہوا چلتی ہے، پھٹ 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 ہر چیز ہونے لگتی ہے، اس کو کہتے ہیں آصفہ. اور آصفہ یہ ہوا ایک قوم کے عذاب کا سبب بھی بنی ہے، تباہ و برباد کر دیا، اتنی تیز ہوتی ہے. کہا کہ اس کی رفتار آصفہ کی طرح ہے. اللہ اکبر، یہ اس کی رفتار ہے. تو یہ عجیب و غریب ہوائی جہاز ہے. اس کو اگر جاننا ہے کہ ہوائی جہاز کیسی تھی، یہ پوری آیت پڑھیے اور اس کے بعد 17ویں پاری کی آیت کو ملائیے، آپ کو پتا چلے گا کہ ایکسٹرا آرڈینری ٹیکنالوجی ہے. جی شیاطین، اس میں کون کون؟ مستری، بننا، بننا مانے مستری، معمار، چلو بڑی بڑی عمارتیں بناؤ. غواص، ڈائیور، وہ جو ڈائیو کرتے ہیں سمندروں میں، موتیاں نکالو، مرجان نکالو. وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ سرکش شیاطین ہوتے تھے، ان کو بیڑیوں میں باندھ کر کے رکھ دیا جاتا تھا، جکڑ کر کے. کیا حکومت ہے، اللہ اکبر. ایسی حکومت کس کو ملی؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ گھوڑے بہت پیارے پیارے تھے ان کے پاس. اذ عرض علیہ صافنات الجیاد، اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد. صافنات کے معنی عربی الاصل گھوڑے، اصیل گھوڑے، اور جیاد معنی عمدہ، بہت شاندار. کہہ رہے کہ گھوڑوں کے بڑے شوقین تھے یہ. جی اس لیے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کا بڑا شوق تھا ان کو. بادشاہ تھے نا یہ. کوئی کبھی حملہ کرے تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے. گھوڑے تیار رکھو، بہترین گھوڑے. کہا کہ گھوڑوں کو لاؤ، لائے گئے. اب ان کو دیکھنے میں اور ان کو پیار کرنے میں گھوڑوں کو، حتی فاتتہ صلاۃ العصر، نماز عصر چلی گئی، سورج ڈوب گیا. غصے میں آ گئے، کہا کہ گھوڑوں کو لایا جائے. انہوں نے میری ایک نماز قضا کروا دی، میرا دل دنیا کی طرف مائل ہو گیا، گھوڑوں کو لایا جائے. فتفق مسحا، فتفق اقبل مسحا ضربا. اور اس کے بعد ثم یقطع سیقانہا، ان کی پنڈلیاں کاٹ دیتے ہیں. ثم اقرہا، تمام کو ذبح کر کے اس کا گوشت بٹوا دیتے ہیں. گھوڑوں کا گوشت کھانا جائز، آج بھی کھا سکتا ہے. جی کھا سکتا ہے. حنفیہ کے نزدیک درست نہیں، جائز نہیں. لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک، جیسے اہل حدیث علماء ہیں، ان کے نزدیک ترمذی شریف کی غالباً دوسری جلد کے اندر وہ روایت موجود ہے گھوڑا کھانے والی. آدمی چاہے تو کھا سکتا ہے. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. اس کے بعد انہوں نے دیکھا اللہ کے ذکر سے دنیا نے مجھے مائل کر دیا، تو دنیا ہی نہیں رہنی چاہیے. جی جس سے محبت کی وجہ سے عصر کی نماز چلی گئی، سب کو کٹوا کر کے بٹوا دیا. یہ نبی ہوتا ہے، اللہ سے اتنی محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت قربان کر دی جاتی ہے. گھوڑوں کی محبت کو قربان کر دیا گیا اللہ کی محبت. اور محبت کا حوالہ بھی دے رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. دنیا کی محبت، مال کی محبت کی وجہ سے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا. محبت اللہ کے ذکر سے ہونی چاہیے تھی، محبت میں دنیا سے کرنے لگا. احببت، تو محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت کو قربان کر دینا چاہیے. اس کے بعد حضرت
کون ہے یہ؟ ایوب علیہ السلام. اللہ اکبر. واقعہ گزر جاتے ہیں اس کے اوپر سے. جی اللہ نے ان کو آزمایا، ساری اولاد مر گئی، سارا ان کا کاروبار تباہ ہو گیا. ان کے پاس صرف اور صرف ایک بیوی تھی جو ان کے لیے کھانا لاتی تھی. یہ تو اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. ان کو نصب تھا اور عذاب تھا. اللہ نے فرمایا، ان کا قول نقل فرمایا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو. اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ میرے رب، مجھے شیطان نے نصب اور عذاب میں مبتلا کر دیا. دیکھو بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن اسے شیطان کی طرف منسوب کیا. یعنی خراب چیز اللہ کی طرف منسوب نہیں کی جاتی. جی بیماری آتی ہے تب بھی اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے. لہذا اللہ کی طرف خراب چیز کا انتساب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مصیبت آئے تو بھی رحمت ہے، وہ نعمت ملے تب بھی رحمت ہی ہے، اقتدار ملے تو بھی اللہ کی رحمت، اقتدار چھن جائے تب بھی اللہ کی رحمت ہے. بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے. جی تو نصب کا تعلق النصب فی الجسد، نصب کا تعلق بدن سے، یعنی پورا بدن بیماریوں سے بھرا ہوا تھا. وہ عذاب، اور عذاب کا تعلق فی الاموال، مال میں، یعنی پورا مال تباہ ہو گیا تھا. مال پر عذاب آ گیا اور بدن پر نصب آ گیا. نصب کا تعلق جسد سے اور عذاب کا تعلق مال سے. مال بھی پورا تباہ ہو گیا اور صحت بھی تباہ ہو گئی. اب آدمی کے پاس رہ کیا گیا؟ اور درمیان میں ایک جھگڑا ہو گیا، بہت غصہ آ گیا ان کو، حضرت ایوب علیہ السلام کو. اور وہ بھی غصہ کیوں آیا؟ اللہ کی وجہ سے آیا، دین کی وجہ سے آیا. غصہ کرو تو دین کی وجہ سے کرو. اور غصہ کس پر آیا؟ وہ بیچاری جو ایک آپ کی خدمت کرنے کے لیے رہ گئی تھی، بیوی کام کر کے لاتی تھی، دوسری جگہوں سے کام کرتی تھی، لکڑیاں کو جمع کرتی تھی، بیچ کر کے ان کے کھانے کے لیے لایا کرتی تھی. ایک دن گئی، یہ بیمار تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ نہیں ملا، ایک روٹی نہیں ملی، تو بات ظفیرہ بالخبز، اپنے بال بیچ دیے انہوں نے. اپنے بال تھوڑے سے کاٹ کر کے، کسی نے کہا بال اتنا دے دو، تم بال بہت خوبصورت ہیں تمہارے، تو یہ بال دے دو، میں تمہیں ایک روٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر. بات ظفیرہ بالخبز، ایک روٹی کی وجہ سے انہوں نے اپنی چوٹی بیچ دی، کاٹ کر کے دے دیا. لے کر آئیں، کھلایا، کھا لو. کہا کہ روٹی کیسے ملی؟ بیوی نے کہا کہ اپنی چوٹی بیچ ڈالی میں نے. فلا مہا، اس سے میں آ کر اس کو ملامت کی. وحلف، اور یہ قسم کھائی کہ ان شفاہ اللہ، اگر اللہ نے ان کو شفا دی تو لیضربنها 100 جلدہ، 100 کوڑے ماروں گا اس کو. اللہ، بال کٹوا دیے. یہاں تو کٹوا کر کے گھومتی ہے، دیکھو کاٹ کر کے گھومتی، بڑے بڑے بالوں کو کاٹ لیتی. یہاں تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ اپنے بال کاٹ دیے انہوں نے. حضرت غصے میں آ گئے، 100 کوڑا مارتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا دی اور کہا کہ اب کفارہ دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فتویٰ دیا، اس لیے کہ اب 100 کوڑے مارنے ہیں بیوی کو 100 کوڑے مارنے، اور قسم کھا لیا ہے، لہذا 100 کوڑے مارنے ہیں. اب یہاں فتویٰ اللہ کا، اللہ نے فتویٰ دیا، فتویٰ میری طرف سے. کیا؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، قسم اپنی پوری کرو. وَلَا تَحْنَثْ، قسم میں حانث مت ہو، قسم پوری کرو. کیسے؟ کہ ایک گٹھا لے لو لکڑیوں کا، اور کیسی؟ مفسرین نے لکھا ہے شمراخ تھی، شمراخ. وَأَخَذَ شَمَارِيخَ، انہوں نے شماریخ لیے اور فَضَرَبَهَا ضربۃ واحدہ. کیسے؟ وَأَخَذَ شَمَارِيخَ قَدْرَ 100 وَضَرَبَهَا ضربۃ واحدہ. شمراخ کہتے ہیں وہ کھجور کے اوپر جو ہے، وہ جو اس کا گچھا ہوتا ہے، کھجور کے گچھے کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی ایسی ڈالیاں ہوتی ہیں، ایسے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں، ان خود اس کا دیکھو گچھا، تو ان معمولی لکڑیوں کو کھجور کے وہ 100 بنایا گیا، اس کو بنڈل 100.
اور اس کے بعد ایک دفعہ اسے مار دیا گیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی قدر فرمائی. کیا بولے؟ تمہارے ساتھ اس نے رحم کیا ہے, شفقت کیا ہے, محبت کے ساتھ پیش آئی ہے کہ اس نے اپنے بال بیچ دیے. اس محبت کا مقابلہ, اس محبت کے مقابلے میں اسے 100 کوڑے نہیں چاہیے. لہذا قسم پوری کر لو, 100 باریک باریک ڈالیاں لے لو اور گٹھا بنا کر کے ایک دفعہ اسے مار دو. 100 لکڑیاں اسے چھوٹی چھوٹی, اور اس کے بعد گٹھا بنا لو, زقس کہتے ہیں ہضم گٹھے کو, اور ایک دفعہ اسے مار دو. اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کی اتنی بڑی قدر فرمائی. پھر اللہ نے سب لوٹا دیا, کہا کہ ارکس برجلک, اپنا پیر مارو. پیر سے مارنے پر چشمہ ابل پڑا اور ٹھنڈا پانی تھا, کہا آپ نہائیے. نہائے, پوری بیماری چلی گئی, اور کہا کہ پیجیے اور نہائیے. گویا کہ کبھی کبھی پانیوں کے اندر بھی اتنی شفا ہوتی ہے, علاج ہوتا ہے بعض بیماریوں کا. ٹھنڈے پانی کے اندر, ٹھنڈے پانی کو پیو اور اس کے اندر نہاؤ, آدمی کو شفا ہو جاتی ہے. جی یہ واقعہ تھا. اور اس کے بعد پھر جہنمیوں کا جھگڑا. جی, اور ملائے اعلیٰ میں جھگڑا, فرشتوں کے درمیان بحث. ما کان لی من علم بالملائ الاعلیٰ اذ یختصمون. فرشتے جھگڑ رہے ہیں, فرشتے جھگڑ. اور اس جھگڑے کو آپ نے سنا بھی, وہ 99 آدمیوں کا قتل کر کے آدمی جا رہا تھا ایک بستی کی طرف, موت آ گئی تھی, تو دونوں فرشتے لڑ پڑے تھے, ہم لے جائیں گے. ملائکۃ العذاب کہتے تھے ہم لے جائیں گے. وہاں بھی یختصمون کا لفظ ہے, اختصما, جھگڑ رہے تھے. یا فرشتوں میں بھی جھگڑا, اذ یختصمون. اچھا, یہ تو فرشتوں میں جھگڑا ہے. اور اس کے بعد جہنمیوں میں بھی جھگڑا ہے. جی, جہنمیوں کا جھگڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے بیان فرمایا ہے. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار. تخاصم, خصومت, اہل النار کی خصومت, اہل نار آپس میں جھگڑا. تیری وجہ سے میں آیا ہوں, ارے تو نے میری بات مانی کیوں, ارے بھائی چپ رہو. تو یہ سب جھگڑے ہو رہے وہاں جہنم میں, ایک دوسرے سے جھگڑے ہو رہے. پھر اللہ اور ابلیس کا جھگڑا. اللہ نے فرمایا تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیوں نہیں کیا؟ بولے یہ شیطان بولا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں, آگ جھکتی نہیں مٹی کے سامنے. اور بہت بڑا ڈائیلاگ اس نے مار دیا وہاں پر, کہا کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا. قال فبعزتک لأغوینہم. جھگڑا ہے رب اور شیطان کے درمیان. اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حکیم کس کو کہتے ہیں؟ الذی یضع کل شیء فی مکانہ الصحیح هو الحکیم. جو ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ میں رکھے, دیٹ از کالڈ حکیم. الحقیقت صفت الحکیم یدل علی وجود اللہ تبارک و تعالی دلیلا صریحا. اللہ کی صفت حکیم در حقیقت اللہ کے وجود کی سب سے قطعی دلیل ہے. دلیل قطعی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا جائے تو ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے, کوئی چیز اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہے. کائنات میں ہر چیز کا اپنی جگہ پر ہونا, صحیح جگہ پر ہونا, اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی حکیم ہستی موجود ہے. گویا کہ صفت حکیم اللہ کے وجود پر قطعی دلیل ہے. اللہ اکبر. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین. اللہ کے لیے عبادت کرو تو خالص ہو کر کے, مخلصا, یعنی صرف اسی کو خوش کرنے کے لیے. اور یہ پوری صورت اخلاص پر مبنی ہے, یعنی ہر عبادت فاعبد اللہ مخلصا, ہر عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے اللہ کی کتاب کا ذکر ہے. یعنی اخلاص پیدا کیسے ہوگا؟ جتنا اللہ کی کتاب سے تم جڑو گے تمہارے دل میں اتنا اخلاص پیدا ہوگا. قرآن سے جتنا جڑو گے اتنا تمہارے دل میں اخلاص پیدا ہوگا. اور اخلاص ہی در حقیقت عبادت کی روح ہے. اگر کسی عبادت سے اخلاص نکل جائے عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے. جی, اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بیچ میں جو وسائط رکھتے ہیں, وسائط کا مطلب بیچ میں جو وسیلے ہیں, کہ مشرکین کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم نے ان اولیاء کو معبود کہاں مانا ہے, ہم ان کی عبادت کہاں کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی عبادت اس وجہ سے کی ہے تاکہ اللہ سے ہمیں قریب کر دے. ہم ان کو وسائط مان رہے ہیں, بیچ میں واسطے مان رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ سب شیطان کی مزین کی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہوتا. اگر آدمی یہ کہہ دے کہ اللہ نے یہ وسیلہ خود بنایا ہے اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے, فلا گیا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. ایسا آدمی جھوٹا ہے, اس لیے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہوتا. جی, اگر کوئی آدمی وسیلہ بیچ میں مانتا ہے تو دنیا کے وسیلوں کو اللہ کے لیے کہتا ہے, تو گویا کہ وہ مخلوق کو خالق کے اوپر قیاس کر رہا ہے, خالق کو مخلوق کے اوپر, خالق کو مخلوق کے اوپر قیاس کر رہا ہے. یہ قیاس مال فارق ہے. جی, اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے تم کو ہم 3 اندھیریوں میں
3 تاریکیوں میں ہم تمہیں بناتے ہیں. آج میں نے پڑھا, کئی سو صفحات میں نے پڑھے ہیں اس پارے کو بیان کرنے کے لیے. جی, یہ میں تلاش کر رہا تھا کہ اللہ 3 اندھیروں میں کیوں پالتا ہے, بناتا ہے. ایک صاحب نے لکھا اس وجہ سے کہ ان اشعۃ الشمس لو وصلت الیہ لافسدتہ, اس لیے کہ بچے کو جو ایک معمولی جرثومے سے جو بنایا جاتا ہے, تخلیق کیا جاتا ہے, کہتے ہیں اس کی پوری تخلیق کے اندر اگر سورج کی روشنی وہاں پہنچ جائے تو بچہ نہیں بنے گا. ہاں, خراب ہو جائے گا. اللہ جب انسان بنا رہا ہے 3 تاریکیوں کے اندر, تو وہاں صرف اندھیرا رہنا چاہیے. سورج کی روشنی اگر پہنچ جائے, اس ان اشعۃ الشمس لو وصلت الیہ لافسدتہ, پوری کی پوری تخلیق بگڑ جائے گی. گویا کہ بچے کو ماں کے رحم میں مکمل طور سے بنانے کے لیے وہاں سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے. سورج کی روشنی وہاں پہنچ جائے تو بچہ بننے میں گڑبڑ ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. اسی وجہ سے اللہ ایک تاریکی کے اندر نہیں 3 تاریکیوں کے اندر اسے بناتا ہے. اللہ اکبر, یہ حکمت ہے عجیب و غریب. اللہ, حیرت. اس کے بعد کہا گیا یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی, کورا کہتے ہیں گیند کو عربی میں, اور وہی لفظ یہاں لایا گیا ہے. اس کا مطلب زمین کوروی ہے, بالکل سائنس کے مطابق. جی, سائنس نے جیسا کہا ہے, زمین کوروی ہے, گیند جیسی ہے, بیزوی ٹائپ. اچھا, کافروں سے کہا جا رہا ہے, کتنا شارٹ ہے دیکھو, تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. ایک مفسر لکھتا ہے ما اسرع اصولہم الی النار, یہ کافر جو ہیں یہ کتنی جلدی جہنم میں پہنچنے والے ہیں. اللہ نے اتنا ہی کہا تمتع بکفرک قلیلا, اپنے کفر پر رہتے ہوئے تھوڑا سا انجوائے کر لو. تمتع مینس انجوائے کر لو بکفرک, اپنے کفر کے ساتھ, قلیلا لأن الدنیا قلیلہ, اس لیے کہ دنیا بہت قلیل ہے, تو تھوڑا سا انجوائے کر لو. انک من اصحاب النار, تم جہنم میں جانے والے ہو. ما اسرع وصولہم الی النار, یعنی ڈائریکٹ کہہ دیا گیا تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. اللہ اکبر, اتنی جلدی ان کو جہنم میں پہنچا دیا گیا. بس لأن الدنیا قلیلہ, تھوڑی سی ہے بس, اس کے بعد تمہارے لیے تو جہنم ہی جہنم ہے. تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. اللہ, امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی, رات میں کھڑے ہو سجدہ اور قیام میں. جی, اور یہ تو ظاہر ہے آدمی کا, فعل ہے یہ. ويرجو رحمت ربی, يحذر الآخرة, ڈر ہونا چاہیے اور امید ہونی چاہیے. تو ڈر اور امید یہ ہے قلبی فعل, اور سجدہ اور قیام یہ ہے آپ کا جی ظاہری فعل ہے آپ کا. جی, اور ایک بات بتائی گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے, ہم لوگ تو ایک پارے میں گھبرا جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پھول جاتے تھے. جی, کان یقوم من اللیل حتی تنفطر قدمہ, آپ کے پیر پھٹ جاتے تھے, اتنے پھول جاتے تھے. اللہ, تأمل هذه اللذة التي تنسی آلام البدن. اللہ, ذرا تہجد کی لذت تو دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں, یہ لذت تو دیکھو. التی تنسی آلام البدن, کہ پیر پھول کر پھٹ جا رہا ہے, بدن کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی. یہ لذت مل جائے. اگر یہ لذت آپ کو نماز میں مل رہی ہے تو آپ کی نماز ہے, قاعدے کی نماز ہے. بدن کے درد کو بھلا دے. اللہ اکبر, پیر پھول گیا, پیر پھول کر کے پھٹ رہا ہے اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے, تو لذت مل رہی نا کسی چیز میں کہ بدن کے درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے. تامل ہادی لذہ, اس لذت کو محسوس کرو, غور کرو. کبھی ایسی نماز پڑھی ہے زندگی میں؟ ایسی نماز پڑھ کے ایک دفعہ دیکھو زندگی میں, زندگی بن جائے گی. ایک دفعہ پڑھ کر کے دیکھو. یہ رسول کی نماز. ہماری ساری عبادتیں ایسی ہی ہیں سب, اللہ قبول کر لے, بس دعا کرو. ویسے سب کی سب ایسی ہی ہیں, سب ایسی ہی ہیں سب. فرمایا گیا کہ الذین, میرے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ الذین یستمعون القول
جو قرآن کو سنتے ہیں فیتبعون احسن، تو احسن پر عمل، ایک ہوتا ہے حسن اچھا اور ایک ہوتا احسن سب سے اچھا. اچھا اسلام میں بھی کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ بہت اچھی ہیں. جی جی المندوب احسن، المندوب حسن، نفل آپ نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، یہ حسن ہے. لیکن فرض نماز الواجب احسن. الانتقام، اگر آپ کسی سے انتقام لیں حسن ہے. ولکن العفو احسن، کسی کو معاف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. جگہ حسن اور احسن یہ موجود ہے. اس کے بعد فرمایا گیا اے ہمارے حبیب آپ کو موت آنے والی ہے. انک میت وانہم میتون. جی ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. جی سب جھگڑو گے قیامت کے دن. اے لوگو، بیٹا اپنے باپ سے جھگڑے گا، ماں اپنے بیٹے سے جھگڑے گی، بھائی بھائی سے جھگڑے گا، سب جھگڑ رہے ہوں گے وہاں پہ. جی اور اے ہمارے حبیب آپ کو موت آنے والی ہے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ جو آپ کے خلاف ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، یہ سب مرنے والے ہیں. سب کے سب کو موت آنے والی ہے. ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے، کہتا ہے کاس الموت لا بد من شربہ، موت کا پیالہ ہر ایک شخص کو پینا ہے، چاہے بندے کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے، 1000 سال بھی جیے تو موت کا پیالہ اسے پینا ہی ہے. ایک دن اسے مر جانا ہے، ایک دن اسے اس دنیا سے چلے جانا ہے. لہذا زندگی ہی میں موت سے پہلے آدمی آخرت کو بنانے کی فکر میں لگ جائے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.